أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. آپ تھوڑی تکلیف اٹھائیں اور تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. ماشاءاللہ اپنی اپنی کرسی لے کر آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جان میں، مال میں، عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. آمین کہو. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، تقریباً 15-16 دن سے بیمار چل رہا ہوں. بخار، نزلہ، زکام، کھانسی، لیکن کوئی بھی پروگرام کینسل نہیں کر سکتے کیونکہ سامنے والا بہت اہتمام کرتا ہے، بہت تیاری کرتا ہے. اس لیے جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں بات کروں گا، لیکن پہلے نیت کرو کہ جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی؟ عمل کریں گے انشاءاللہ. سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ یہاں بلی مورا میں بہت لمبے لمبے زمانے کے بعد آنا ہوتا ہے. ہاں میرے کو ابھی بتایا کسی نے کہ پہلے آپ 2005 میں آئے تھے. میں نے کہا پھر کب آیا؟ تو کہا سیدھے 2017 میں آیا. پھر 2017 میں آیا. پھر کب آیا؟ تو 2000 کون سا چل رہا ہے 22 میں آیا. تو اتنا ٹائم میں تو کتنی کرسی بدلتی ہے. میرے کو کائے کو بلی مورا میں کرسی نہیں ملتی. تو اتنا لمبا لمبا کائے کو ٹائم آپ کرتے ہیں. آپ ناراض تو نہیں نا مجھ سے؟ نہیں نہ بولو نا. نہیں ناراض. کیا ہوا کہ ناراض ہوں گے؟ ناراض تو نہیں نا؟ چلو شروع کریں، بات شروع کریں. سب عمل کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین
وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله، سب ساتھ میں درود پڑھیں گے. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت ہی محترم اور مکرم علماء کرام، اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور جہاں جہاں میری آواز پہنچتی ہو، سب آمین کہے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. پھر آمین کہے اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اور پورا مجمع آمین کہے جیسے اللہ نے یہ منڈپ میں ہم کو جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. میں پھر اپنی اسی بات پر آؤں گا کہ ہم آج دو باتوں کا ارادہ کریں گے انشاءاللہ. اب یہ شروع کر رہے ہیں، دو باتوں کا ارادہ کریں گے. ایک تو سنیں گے، ایسے چپ چپ مت نہ رہو نا، سنیں گے انشاءاللہ. اور سننے میں کون سی محنت جانے والی، وہ تو آٹومیٹک کان میں بات آئے گی انشاءاللہ. سنیں گے، بولو سنیں گے انشاءاللہ. اور نمبر دو، عمل کریں گے. ہم کو دو ہی کام کرنا ہے. جہاں بھی کوئی دین کی مجلس محفل ہو، دو کام کرنا. آنے کے ساتھ ارادہ کرنے کا، اللہ میں سنوں گا اور عمل کروں. اور پھر اللہ کو پوچھو اللہ آپ کیا دیں گے. میں تو سنوں گا بھی، عمل بھی کروں گا. بولو انشاءاللہ. اللہ آپ کیا دیں گے. اللہ فرماتے میں بھی دو انعام دوں گا. تم دو کام کرو گے، اللہ فرماتے میں دو انعام دوں گا. کیا انعام دیں گے. اللہ نے فرمایا نمبر ایک، تو چاہے گا یا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا. نمبر دو، قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا. تو میرے پیارو، اگر آج ہم یہ دو ارادے کریں اور دو ثواب لے لے وے کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. اور یہ جتنی بات میں نے آپ کو کہی نا، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. بولو کہاں پہ لکھا ہوا. اور اللہ کی قسم قرآن سے بڑھ کر کوئی سچا کلام. اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ سبحان اللہ. بولتے سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور بندیاں آج قرآن حدیث سنیں گے، بولو انشاءاللہ. عمل بھی کریں گے، بولو انشاءاللہ. اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ. اللہ فرماتے میرے بندے تو میری بات سنے گا، میرے نبی کی بات سنے گا اور اس پر عمل کرے گا. اللہ فرماتے میں ہدایت نصیب کروں گا. ایک صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہدایت کا کیا مطلب ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کے دو مطلب ہے. نمبر ایک، چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا. نمبر دو، بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت میں داخل کر دے گا. بلی مورا والوں کے لیے ایک بہت بڑی سرٹیفکیٹ ہے کہ آج سنیں گے. اور آواز نہیں آ رہی آپ کی، میں بیمار ہوں، آپ تو بیمار نہیں ہیں. اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. تو کتنی دیر میرے کو بات کرنا، کیونکہ 5 سال کے بعد بلائیں گے تو پھر میرے کو بھی سوچنا پڑے گا کتنی دیر بات کرنا. اور آج جو میں نے کھانا کھایا نا بلی مورا میں، حالانکہ حنیف بھائی میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ بیمار ہوں کھانا نہیں کھاؤں گا، لیکن کیا بلی مورا کا کھانا. ہمارے منا بھائی اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، شاید ابھی پہنچے نہیں ہیں وہ یہاں پر، لیکن منا بھائی نے جو کھلایا. تمہارے یہاں تو کتنی اچھی اچھی مچھلی ملتی ہے، ہمارے سورت میں نہیں ملتی ایسی. کتنے ٹائپ کی مچھلی پر مچھلی، مچھلی پر مچھلی، مچھلی پر مچھلی. واہ واہ میرے پیارو، جی چاہتا ہے کہ مچھلی پر ایک واقعہ بیان کر دو.
سب سنیں گے؟ بولو سنیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا سنیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پورا مجمع آمین بولتے جائے، آمین بولتے جائے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. بولو اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. میرے پیارو دیکھو، میں کچھ کام آج پریکٹیکل ہم کو کرنا ہے، کیونکہ ہم سب پریشان ہیں. اللہ کی قسم بہت پریشان ہے، جان سے پریشان، بیماری بیماری بیماری، مال سے پریشان، اپنی آبرو سے پریشان. کتنے ہیں گھر میں پریشان بیوی بچوں سے، کتنے باہر کاروبار میں پریشان. کائے کو کلمہ والا کائے کو پریشان ہوئے. آج میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیارو، یہ علماء کرام، ہمارے بیٹے مولانا شاہد صاحب بیٹھے ہوئے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر یہ پورا مجمع 4 باتوں کا ارادہ کر لینا، 4 بات عمل کرنا، پریکٹیکل عمل کرنا، 4 باتوں کا ارادہ کرے، انشاءاللہ دنیا بھی ہمارے قدم میں ہوگی، آخرت بھی ہمارے قدم میں ہوگی. کون کون تیار ہے؟ بولو کون کون تیار ہے؟ جس میں سب سے پہلا کام، بولو سب سے پہلا کام، ہم لوگ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں پڑھتے میرے پیارو، ہم لوگ نہیں پڑھتے. یہاں مجمع میں سے کسی کو اٹھا کے پوچھو صبح سے لے کر اب تک کتنی مرتبہ درود پڑھا؟ نہیں پڑھتے. حالانکہ ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں بڑے بڑے چیپٹر ہیں کہ ہمارے آقا محمد علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پورا مجمع بات کا ارادہ کرے، بلکہ اپنی بیوی کو بھی جا کر کہے، بچوں کو بھی جا کر کہے کہ روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ کتنی مرتبہ؟ 100. اب 100 کبھی کوئی سنتا نا 100 ٹائم کہاں سے لاؤں گا؟ شیطان ہمیں بہکاتا ہے. 100 مرتبہ کا ٹائم کہاں سے لائے گا؟ میں نے کہا بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات تھے، اور درود چھوٹے بھی بتائے بڑے بھی بتائے، ثواب سب کا برابر برابر بتایا. بھائی 100 مرتبہ پڑھنے کا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ ایسا 100 مرتبہ پڑھو، اور بیچ میں کبھی کبھی درود ابراہیم پڑھو. میرے پیارو 10 منٹ میں 100 درود مکمل ہوں گے. کتنی منٹ میں؟ کون کون تیار ہے؟ 10 منٹ میں. ابھی تو آپ اتنے تیار نہیں ہو، اب تیار ہوں گے انشاءاللہ کہ ہم جب 100 مرتبہ، ہماری ماں بہن بیٹی ہم سب اگر ارادہ کریں کہ روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے تو ہم کو ملے گا کیا؟ بھائی ایوری ڈے 10 منٹ، 10 منٹ درود پاک ہم پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم کو کیا ملے گا؟ آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا کیا ملے گا. ایک ایک انعام کو انگلی پر گنتے جانا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا نمبر 1، اللہ 1000 رحمتیں ہم پر نازل کریں گے. آپ لوگ گنتے جاؤ، اللہ 1000 رحمتیں اللہ ہم پر نازل کریں گے. آگے چلو، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. بولو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. اللہ ہمارے نبی فرماتے کل قیامت کے میدان میں آئیں گے، ایسے آئیں گے ہماری پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار. ہماری پیشانی پر لکھا ہوگا، اللہ فرمائیں گے یہ میرا درود پڑھنے والا بندہ، یہ میری درود پڑھنے والی بندی، پیشانی پر لکھا ہے جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. کتنے انعامات ہو گئے. آگے چلے، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مرد ہو یا عورت ہو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول انعام کیا ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آئیں گے، ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق. ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا، اللہ کہیں گے میرا بندہ 100 مرتبہ درود پڑھنے والا، میری بندی 100 مرتبہ درود پڑھنے والی. اللہ فرمائیں گے یہ جیا بھی تو کلمے کے ساتھ، مرا بھی تو کلمے کے ساتھ، قبر میں گیا تو بھی کلمے کے ساتھ، اور اللہ کہیں گے میرے پاس آیا تو بھی کلمے کے ساتھ. کتنے انعام ہو گئے؟
ارے گنتے جاؤ نا کتنے انعام ہو گئے؟ 3. چوتھا انعام اتنا پیارا ہے، آپ لوگ صرف انگلی پر گنتے جانا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی روزانہ ایوری ڈے 100 مرتبہ درود پڑھے. ہمارے نبی فرماتے فکر مت کرنا، قیامت کے اندر جب پریشانی کا عالم ہوگا ہمارے نبی فرماتے میں خود آؤں گا اور تیری سفارش کروں گا. کتنے انعام ہو گئے؟ 4. آگے چلو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سن لے، قیامت کے میدان میں پریشان ہوگا 100 مرتبہ درود پڑھنے والا مرد یا عورت. ہمارے نبی فرماتے میں سفارش کروں گا، اپنے حوض کوثر پر بلاؤں گا، حوض کوثر کا اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا، اور جس کو میں نے پانی پلا دیا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. کتنے انعام ہو گئے؟ 5. اچھا جنت میں تو جائیں گے انشاءاللہ، کیا کریں گے؟ تو کیا کریں گے؟ 100 مرتبہ. لیکن ایک سوال ہوتا ہے، جنت تو الگ الگ ہے، کون سی جنت میں جائیں گے؟ کون سی جنت میں جائیں گے وہ بھی سن لو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے امتیو، 100 مرتبہ درود پڑھنے والے میرے امتی مرد یا میری امتی عورت، ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والا ہوگا وہ قیامت میں جب جنت میں جائے گا جہاں شہید ہوں گے وہیں پر درود پڑھنے والا بھی کھڑا ہوگا. جہاں نبی کے نواسے حضرت حسین ہوں گے، جہاں نبی کے چچا حضرت حمزہ ہوں گے، جہاں حضرت خبیب ہوں گے، جہاں حضرت عمار ہوں گے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا. اتنے انعامات کے بعد تو آپ پڑھیں گے نا؟ ارے بولو نا، پڑھیں گے نا؟ میرے پیارو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کون؟ حضرت. بازار میں صبح صبح میں جا رہے ہیں گھر کے لیے سامان خریدنے. صبح صبح میں حضرت ابو بکر جا رہے ہیں. وہ یہ تو ابھی ہمارا اپنا زمانہ ایسا ہو گیا کہ اپنی صبح اپنی رات ہوتی ہے رات کو 2-3 بجے، اور صبح ہوتی ہے ہماری 11-12 بجے، ہے نا. دوپہر کا کھانا ہمارا ہوتا ہے 2-3 بجے. یعنی جو برکت کا ٹائم ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزی میں سب سے برکت والا ٹائم 2 ہوتے ہیں. ایک آتا ہے فجر کی نماز کے بعد اور ایک آتا ہے جمعہ کی نماز کے بعد. تو فجر کی نماز کے بعد تو روزانہ ٹائم آتا ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد ہفتے میں 1 مرتبہ آتا ہے. اور ہم تو فجر کی نماز کے بعد خاص کر کے میرے جیسا میمن نہ سوئے تو چلے ہی نہیں بھائی. فجر بعد اپنی تو 11-12-1-2 بجے صبح ہوتی ہے. اللہ آسان فرمائے. خیر میں بات کر رہا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح کہاں جا رہے؟ پورا مجمع بولے گا کہاں جا رہے؟ بازار جا رہے، کاروبار بھی ہوگا، گھر کے لیے کچھ سامان بھی خریدیں گے. خچا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے، سامنے سے حضرت عمر آ رہے ہیں. بولو کون آ رہے ہیں؟ اب ظاہری بات ہے بڑی دوستی بڑی محبت. حضرت ابو بکر السلام علیکم عمر، حضرت عمر وعلیکم السلام ابو بکر. کیا؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ بس بازار آیا ہوں، کچھ گھر کے لیے سامان وامان خرید لے. تو یہ لوگ چل رہے ہیں، ایک دکان پر ایک دکان ہے وہاں مچھلی بیچی جا رہی ہے. تو ایک اچھی خاصی مچھلی ہے، بڑی لمبی چوڑی مچھلی. اور اب بلی مورا والے کو کیا بتانے کا، مچھلی اتنی مچھلی کھلائی تو اب کیا بتانے کا. تو بڑی اچھی خاصی مچھلی بیچی جا رہی ہے. تو حضرت ابو بکر حضرت عمر نے وہیں پہ مشورہ کر لیا کہ ہم مچھلی لے لیں گے اور آدھی کر لیں گے، آدھی تم اپنے گھر لے جاؤ، آدھی میں میرے گھر لے جاؤ، تو معاملہ بھی سستا ہوگا اور مچھلی بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے، وہ مچھلی آدھی ہو گئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بھی بیگ ٹھیلی ہوگی اس میں آدھی مچھلی رکھی. حضرت عمر نے مچھلی رکھی اور بولو اپنے اپنے گھر چلے گئے. اور حضرت ابو بکر نے اپنے گھر میں بیوی کو دے دیا ہوگا کہ بھائی مچھلی بناؤ، حضرت عمر نے دے دیا ہوگا مچھلی بناؤ، اور یہ کہہ دیا کہ رات کو جب آئیں گے، بھائی رات کو آئیں گے، دن بھر کام کریں گے، رات کو آئیں گے تو مچھلی تیار ہوگی. خیر مچھلی تیار ہوگی. اب ہوا معاملہ ایسا کہ رات کو گئے. کون گئے؟ حضرت ابو بکر گئے. تو گھر میں دیکھا کہ کھانے میں مچھلی، بولو نہیں. حضرت ابو بکر نے اپنی بیوی کو پوچھا آج صبح لایا؟ آدھی مچھلی لایا اور اچھی خاصی بڑی مچھلی تھی، اس میں سے آدھی مچھلی لایا، ہمارا آرام سے گھر کھا لیتا. تو بیوی نے کہا کھا لو، ابھی کچھ مت پوچھو، کھا لو کھا لو. حضرت ابو بکر نے کہا لیکن کوئی تو معاملہ ہوگا. تو کہا کہ معاملہ ایسا ہے کہ وہ مچھلی جو آپ آدھی لے کر آئے ہیں وہ بیوی کہتی ہے میں نے بہت پکانے کی کوشش کی،
آگ پر اس کو پکانے کی کوشش کی، اس کو توے پر رکھا، کبھی توے سے اتارا، کبھی سیکنا، کبھی پکانا، لیکن پکنا اور سیکنا یا اس کا تلنا تو دور کی بات ہے، حضرت ابو بکر کی بیوی کہتی ہے کہ ایک کالا داغ بھی اس مچھلی کے اوپر نہیں آ رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا ایسا کیسا ہو گیا؟ خیر حضرت ابو بکر نے دیکھا تو صحیح معاملہ بالکل صحیح تھا، خیر جو بھی کھانا وانا تھا وہ کھائے اور بولو سو گئے۔ پھر حضرت ابو بکر کو خیال آیا کہ آدھی مچھلی جب میرے گھر میں نہیں پکی تو عمر کے گھر میں بھی تو نہیں پکی ہوگی، کیونکہ آدھی ہاف کوٹ لے کے گئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو کہا وہ آدھی مچھلی مجھے دے دو، میں تھیلی میں لے کر جاتا ہوں اور سیدھے حضرت عمر کے گھر پر جاتا۔ اچھا یہ گھر سے نکلے، وہاں حضرت عمر کا کیا معاملہ آپ کو معلوم ہے، حضرت عمر بڑے رعب دبدبے والے، تو ان کی بیوی نے بھی مچھلی نہیں رکھا۔ تو حضرت عمر بڑے غصے ہوئے، کہا کہ مچھلی کیوں نہیں؟ تو بیوی نے کہا کہ ایسا ہوا۔ تو حضرت عمر نے بھی جا کر اس کو تپانے کی کوشش کی، جلانے کی کوشش کی، پکا۔ حضرت ابو بکر جب تھیلی لے کر جا رہے ہیں اور آدھی مچھلی لے کر جا رہے ہیں، وہاں سے کون آ رہے ہیں؟ وہ بھی آ رہے ہیں، ابو بکر عمر کے گھر جا رہے ہیں، عمر ابو بکر کے گھر جا رہے ہیں۔ راستے میں ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے کہا ابو بکر ماں بالو سمک، مچھلی کا کیا ہوا؟ تو وہی تو تم کو پوچھنے آیا ہے، کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ نہیں پک نہیں رہی۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے؟ تو سننا، دونوں مشورہ، کیونکہ رات کا وقت ہے، دونوں مشورہ کرتے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کرتے۔ حضرت عمر کہتے چلو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیوں آدھی مچھلی میں بھی لے کر آیا ہوں، آدھی تم بھی لے کر آئے ہو، تو وہ اور حضرت عمر نے بات میں کیا کہا معلوم؟ ابو بکر کھانا کھائے؟ ابو بکر نے کہا کھانا تو کھا لیا، مچھلی نہیں ملی مگر جو دوسرا کھانا بنا تو کھائے۔ حضرت عمر نے کہا میں تو قسم کھا کے آ گیا، کیونکہ جب مچھلی نہیں پکی تو میں نے کہا میری بیوی کو جب تک مچھلی کا معاملہ حل نہیں ہوگا عمر کھانا نہیں کھائیں گے، تو کہا میں تو بھوکا آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا جائیں گے لیکن ادب رہے گا، اگر سوتے ہوں گے تو باہر چوکھٹ پر بیٹھ جائیں گے، بولو سبحان اللہ، جاگتے ہوں گے تو بات کر لیں گے کیونکہ آدھی رات کا وقت ہے۔ حضرت ابو بکر اور عمر چلے۔ اب وہ زمانے میں یہ سب لائٹ اور یہ سب بلب نہیں ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں پر یہ منڈپ کو اجالا کر دیا الحمدللہ، وہاں تو اندھیرا چلے۔ اچانک روشنی نظر آئی، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کہنے لگے اچانک روشنی کیا نظر آئی؟ روشنی نہیں تھی، سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ مبارک تھا اور دروازہ کھلا تھا، اور جیسے ہمارے نبی ان کا انتظار کر رہے ہیں اور ہمارے نبی کے چہرے کی روشنی پوری گلی کو منور کر رہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ وہاں سے دونوں دوڑے آئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے، رائٹ میں حضرت ابو بکر بیٹھ گئے، لیفٹ میں حضرت عمر بیٹھ گئے۔ اچھا بات چیت ہونے لگی، لیکن ابھی مچھلی کی بات شروع نہیں ہوئی۔ اب اللہ کے رسول حضرت ابو بکر سے کوئی بات کر رہے، حضرت ابو بکر کو جواب دے رہے، پھر اللہ کے رسول حضرت ابو بکر سے بات کر رہے، حضرت ابو بکر کوئی جواب دے رہے۔ حضرت عمر نے دھیرے سے یوں ہاتھ حضرت ابو بکر کو ٹچ کیا، کہا مچھلی کا معاملہ حل کرو، بھوک لگی ہے، مچھلی کا معاملہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں عمر کو دیکھا، سمجھ گئے ہمارے نبی سے بڑھ کر کون سمجھنے والا؟ کہا عمر کیا ہوا؟ کہا مچھلی کا معاملہ۔ کہا قسم کیوں کھا کر آئے؟ قسم کیوں کھائی؟ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ بڑا معاملہ ہے، بہت پکانے کی کوشش کی، جلائے، تلے، گرم کرے، کڑھائی پر رکھے، توے پر رکھے، مگر اس پر تو ایک کالا داغ بھی نہیں آتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل میرے پاس آئے تھے، بولو سبحان اللہ۔ اور جبرائیل نے آ کر کہا کہ لاکھ کوشش کرے مگر یہ مچھلی جلنے والی، تلے جانے والی، سیکے جانے والی، کڑھائی پہ گرم ہونے والی، کہ کسی توے پہ پک کے کھانے کے قابل ہونے والی نہیں۔ تو حضرت ابو بکر حضرت عمر نے کہا یہی تو پوچھنے کے لیے ہم آئے۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو کیا کہا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سننا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اس کو لاکھ تم کوشش کرو، جلانا، پکانا، تپانا، گرم کرنا، کڑھائی پہ رکھنا، توے پر رکھنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس مچھلی کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر اور عمر نے فرمایا اللہ کے رسول وجہ تو بتاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا هو السمك الذي يصلي علی فی البحر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کی قسم یہ وہ مچھلی ہے جو مچھلی سمندر میں بہتی بھی تھی، سمندر میں تیرتی بھی تھی، مگر یہ مچھلی مجھ پر درود پڑھا کرتی تھی۔ یہ مچھلی مجھ پر کیا کرتی تھی؟ اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے فیصلہ کیا جو مچھلی آپ پر درود پڑھے ہم نے دنیا کی آگ کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو ہمارے دماغ میں آتا ہے ایک مچھلی درود پڑھے تو دنیا کی آگ اس پر حرام ہوتی ہے، ہم درود پڑھے تو ہم نے تو ابھی سنا جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ تو کون کون تیار ہے بھائی پڑھیں گے درود محبت کے ساتھ؟ کتنی مرتبہ؟ مطلب 100 یا آگے نہیں بڑھنے کا؟ یہ تو میں نے کم سے کم بتایا، لیکن ماشاءاللہ میں نے سنا بلی ہمارا، میں جہاں سورت میں اڈاجن میں رہتا ہوں نا، اتنا مہمانوں کے بیچ میں میرے لڑکے لڑکی کی شادی بھی میمن میں میں میمن ہو گیا۔ اب میمن انیب بھائی آپ کو کبھی پالا پڑا میمن سے؟ یہ منا بھائی کو پڑا ہوگا۔ وہ ایک میمن تھا رات کو دعا مانگے اور کیا کہے معلوم؟ اللہ 1000 روپیہ دے دے۔ کتنا؟ میمن اللہ 1000 روپیہ دے دے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہنا اللہ 999 دیں گے میں نہیں لوں گا، 1000 پورے، 1000 کے اوپر بھی دو گے نہیں لوں گا۔ روز دعا مانگیا بھائی، ایسا تو ہے نہیں کہ اوپر سے چھپڑ سے گرنے والا۔ اب ان کا ایک پڑوسی تھا، میمن کا پڑوسی، تو دیکھے کہ یہ میمن بیچارہ روز دعا مانگتا ہے اور اتنا پکا ہے اپنی بات میں، اللہ ٹوٹل 1999 ناٹ ایکسپٹڈ، قبول نہیں کروں گا، 1000 کے اوپر آئے گا تو بھی قبول نہیں کروں گا۔ تو پڑوس نے سوچا کہ چلو ذرا میمن کا ایگزام تو لے، اس نے ایک بڑا رومال لیا اور رومال کے اندر اس نے 999 روپے رکھے، 1 روپیہ کم رکھا، اور جیسا وہ میمن اٹھا کہ اللہ آج پھر میں اٹھاؤں، اللہ 1000، اللہ 1000، 999 آئے تو بھی قبول نہیں، 1000 کے اوپر آئے تو بھی قبول نہیں۔ اور پڑوس نے کتنا رکھا تھا؟ یعنی 1 کم رکھا تھا اس نے، لیکن وہ جو چادر میں رکھا نا اس نے اوپر سے پھینکا، سیدھے دعا مانگتے ان کے ہاتھ میں آ گئے، کہا اللہ قبول کر لیا، اللہ کھولا، اس کو برابر کھولا تو کتنے؟ قبول تو نہیں کرنے کا کیونکہ اللہ سے وعدہ ہو گیا تھا، واپس گنا کہ شاید میرے گننے میں غلطی ہوگی، لیکن پھر دیکھا تو وہ 999 ہی ہے، تیسری مرتبہ گنا 999 ہے۔ وہ پڑوسی دیکھ رہا، وہ پڑوسی سمجھ گیا کہ ابھی یہ بار واپس پھینکے گا، کیونکہ اس نے اللہ سے کہا تھا کہ 999 ہوں گے تو میں قبول نہیں کروں گا، 1000 ہوں گے تو قبول کروں گا، زیادہ ہوں گے تو بھی قبول نہیں کروں گا۔ وہ پڑوسی انتظار کرتا ہے کہ ابھی یہ میمن بھائی پھینکے گا، میں اپنا پیسہ واپس لے کر آ جاؤں گا۔ کہ میمن بھائی نے کیا کیا معلوم؟ پیسہ رکھ لیا اور پھر دعا مانگ کے کیا کہتے ہیں، اللہ بڑا عجب معاملہ ہے، 999 دیے تم نے اور ایک رومال کا پیسہ بھی کاٹ لیا، رومال کا پیسہ بھی کاٹ لیا کر کے لے کے چلا گیا۔ پڑوس سوچا سب کو چھیڑنے کا، میمن کو نہیں چھیڑنے کا کبھی۔ تو برابر 100 مرتبہ درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ میں تھوڑا ہنسا رہا ہوں، توا گرم کر رہے ہیں پون، ہاں پون روٹی پکائیں گے انشاءاللہ، پورا مجمع بولو کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا کام جو میں نے آپ کو بتایا 100 مرتبہ درود پڑھنا، کون کون تیار ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، درود پاک کون سا قبول ہوتا ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ درود پاک کون سا قبول ہوتا ہے؟ ہمارے بڑے بڑے علماء کرام اور اولیاء کرام نے بتایا وہ درود پاک قبول ہوگا جس میں محبت کی چاشنی ہوگی، وہ درود پاک قبول ہوگا جس میں پیارے نبی کی محبت ہو۔ اور صحیح میں جب درود پاک ہم پڑھو بلی مورا میں درود پاک پڑھو، محبت کے ساتھ پڑھو، یہاں پڑھو، فرشتہ آئے گا اسے مدینہ منورہ لے کر چلا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور جب مدینہ جائے گا تو وہاں دربار رسالت میں قبول ہو جائے گا، اور اگر محبت کے بغیر ہوگا نا تو یہ منڈپ کے باہر بھی نہیں جائے گا، یہیں پہ منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اس لیے پہلے ارادہ کرو کہ 100 مرتبہ پڑھیں گے اور محبت کی چاشنی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ محبت کے ساتھ، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل محبت کے ساتھ بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ پہلا کام ہو گیا۔ دوسرا کام مجھے آپ کو بتانا ہے، بہت خاص طور پہ بتانا ہے، یہ طے کر لو اپنی زندگی میں طے کر لو، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ تم نے ایک دم پکا ایمان لا الہ الا اللہ بولو نا، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اور آپ کو بات بتاؤں میرے پیارو، لا الہ الا اللہ
بس دعا کرو کہ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ویری سینسیٹیو. ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کلمہ کتنا سینسیٹیو ہے. بہت سینسیٹیو. آپ کو تعجب ہوگا، ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، تابعی. وہ ایک مرتبہ، ان کا نام ہے شہر بن حوشب. اتنا لمبا نام یاد نہیں ہوگا، اتنا نام یاد رکھو، ان کا نام ہے شہر، حضرت شہر. حضرت شہر رحمت اللہ علیہ تابعی ہے. وہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، یعنی پردہ فرمانے کے بعد، یہ حضرت شہر ہمارے نبی کی بیوی حضرت ام سلمہ کے پاس گئے. کن کے پاس گئے؟ حضرت ام سلمہ کے پاس. اور آپ کو معلوم ہے نبی کی بیوی ہماری، ارے بولو نا، ہماری ماں. تو یہ گئے، حضرت شہر گئے اور جا کر کہا، ام سلمہ ہمارے نبی کی بیوی سے کہا، آپ تو میری ماں ہے، آپ تو میری، بلکہ آپ تو امت کی ماں ہے، مجھے یہ بتاؤ میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ اور وہ شہر تھے نا، وہ کہنے لگے ام سلمہ سے، آپ تو ہماری ماں ہے، نبی کی بیوی ہے، آپ ہماری ماں ہے، امت کی ماں ہے، اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزارا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، بس اتنا بتا دو. وہ حضرت شہر کہتے ہیں ام سلمہ سے، میری ماں اتنا بتا دو کہ میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا میرے نبی سب سے زیادہ دعا مانگتے تھے، میں ابھی پڑھ کے بتاؤں گا وہ دعا، یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت کر لینا. یہ دعا کون مانگ رہے؟ کیا دعا میں آپ کو عربی میں بتاؤں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ یہ دعا مانگتے تھے، دلوں کے پلٹانے والے اللہ، اے دلوں کو حرکت دینے والے اللہ، اے اللہ میرے ایمان اور میرے دین پر مجھے جمع دے، میرے ایمان کی حفاظت دے. اچھا، حضرت ام سلمہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، آپ یہ دعا مانگتے کہ اللہ ایمان کی حفاظت کر لے؟ ارے آپ کی وجہ سے تو ہم کو ایمان ملا ہے، آپ کی وجہ سے تو پوری دنیا کو ایمان ملا ہے، اور آپ یہ دعا مانگتے. اس کا جواب کیا دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا جواب دیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ام سلمہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء اقام وان شاء ازاغ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا پیارا جواب دیا ہمارے نبی نے. فرمایا ام سلمہ ہاں میں اپنے ایمان کی دعا مانگتا ہوں اور تم کہتی ہو کہ میری وجہ سے پوری دنیا میں ایمان ہے، لیکن ام سلمہ سن لو، ہم سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. ہم سب کے دل، بولو اللہ کی انگلیاں کیسی، وہ اللہ ہی بہتر جانے، مگر ہم سب کے دل، ہمارے نبی فرماتے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان، کبھی اللہ چاہے تو پوزیٹو، کبھی چاہے تو نیگیٹو. اللہ چاہے تو موت کے وقت کسی کو کلمہ دے دے، اور اللہ چاہے تو ایمان والے کو موت کے وقت اللہ کلمہ چھین لے. بہت نازک معاملہ ہے میرے پیارو، بہت نازک معاملہ ہے. اور یہ نازک معاملہ حل کیسے ہوگا؟ کون؟ اور میں صحیح کہتا ہوں، ایک بار یقین بن جائے گا نا، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. پہلا کام درود پڑھو گے نا انشاءاللہ. کتنا میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر مضبوط ایمان والے تھے نا. ایک مرتبہ حضرت عمر امیر المومنین، بولو حضرت عمر امیر المومنین، کسی کا انتقال ہو گیا. ان کے زمانے میں کسی کا انتقال، اور وہ زمانے کا قاعدہ تھا کہ جب انتقال، جنازہ سب تیار ہو جائے تو پھر کوئی جا کر خبر کرتا تھا امیر المومنین جنازہ تیار ہے اور صفیں لگ گئی ہے، آپ آئیے اور جنازے کی نماز پڑھا دیجئے، کیونکہ آپ امام المسلمین ہیں. تو ایک مرتبہ ایسا جنازہ رکھا ہے، حضرت عمر کو خبر ملی، حضرت عمر آئے، بالکل جنازہ وہاں ہے، مجمع جمع ہے، صفیں لگ گئی ہے. حضرت حذیفہ وہاں پر کھڑے ہوئے، بولو کون؟ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ جن کے پاس لیسٹ تھی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیدی تھے، سیکریٹ. ان کے پاس پوری لیسٹ تھی کہ قیامت تک آنے والے منافقین کون ہوں گے. منافقین کا مطلب جس کی زبان پر کلمہ ہوگا مگر حقیقت میں اس کے پاس کلمہ نہیں ہوگا. پوری لیسٹ بولو کن کے پاس تھی؟ حضرت حذیفہ کے پاس. اب حضرت عمر آئے، جنازہ تیار ہے، صفیں لگ گئی ہے، حضرت عمر آ رہے، حضرت حذیفہ آئے، السلام علیکم امیر المومنین.
وعلیکم السلام. کیا ہوا؟ جنازے کی نماز مت پڑھا، منافق ہے. میرے پاس جو لسٹ ہے اس میں ان کا نام ہے. ان کے پاس ایمان، بولو ایمان، ساتھ میں بولو نا ایمان. حضرت عمر چلے گئے گلی. اب حضرت عمر کے سامنے کسی کے بولنے کی ہمت تو نہیں تھی. حضرت عمر ایسے گلی کے کنارے گئے اور اعلان کیا، بھائی کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو، بھائی کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو. اب کسی نے جنازے کی نماز پڑھا دی، جنازہ اٹھ گیا، سب چلے گئے. حضرت عمر وہ گلی میں کھڑے ہیں، رو رہے. حضرت حذیفہ کو بلائے. حضرت حذیفہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا نام تو منافقوں میں نہیں لکھا ہے. حضرت عمر کہہ رہے وہ لسٹ میں میرا تو نام نہیں ہے نا، وہ لسٹ میں میرا تو نام نہیں ہے نا. تو حضرت حذیفہ نے کئی مرتبہ کہا آپ امیر المومنین رو مت، آپ کا نام نہیں ہے، نہیں آپ کا نام نہیں ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ پورا آدھا دن حضرت عمر نے رونے میں گزار دیا. تو حضرت عمر کو اتنی فکر ہے اپنے ایمان کی، تو میرا اور آپ کا یہ موبائل کے زمانے میں ہمارا ایمان کا کیا ہوگا؟ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے میرے بلی مورا والوں، اللہ کی قسم کبھی ڈر لگتا ہے کہ یہ موبائل ہمارا ایمان چھین تو نہیں لے گا. کیا کرتے ہم موبائل سے؟ کیا کرتے؟ زنا کرتے ہیں موبائل میں، ننگی عورت کو نچاتے ہیں، اس کا ناچنا دیکھتے ہیں نا موبائل میں. یہ ہمارے نبی نے ہم کو کہا تھا ایسا کرنا، ولیوں نے کہا تھا. ہم اولیاء کرام کو دل و جان سے مانتے ہیں، ہم پیارے نبی کو مانتے ہیں. لیکن یہ کون سے نبی اور کون سے ولی کا حکم ہے؟ کون سے نبی اور کون سے ولی کا حکم ہے کہ اس طریقے کا معاملہ کرنا کہ موبائل میں عورت ناچ رہی ہے، پیچھے گانا بج رہا ہے، ہم دیکھ رہے اور پھر اس کو شیئر کر رہے. گناہ کیا معافی مانگ لیتا اللہ سے کہ اللہ میرے سے گناہ ہو گیا، میرے کو یہ عورت کو نہیں دیکھنا تھا، یہ آدھے کپڑے میں ناچتی ہے مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اللہ یہ گانا میوزک مجھے نہیں سننا چاہیے تھا. ارے تنہائی میں جا کے معافی مانگ لیتا، اللہ معاف کر دیتا. لیکن یہ تو کلپ اپنے دوست پر بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے بہت اچھی کلپ آئی ہے 12 منٹ کی، تو بھی دیکھ. وہ بھی دیکھ رہا ہے، وہاں سے وہ جواب میں کہتا ہے بہت اچھا، دوسری آوے تو بھیج دینا. تو معافی کب مانگے گا یہ؟ نہیں یہ معافی کب مانگے گا؟ زنا ہو رہا ہے موبائل میں، چوری موبائل میں، ریاض کا کاروبار موبائل میں، سودی کاروبار موبائل میں، جھوٹ بولا جاتا ہے موبائل میں، میرے دوستوں ریونج لیا جاتا ہے موبائل کے ذریعے، بلیک میل کیا جاتا ہے موبائل کے ذریعے. ارے میرے پیاروں چغلی کی جاتی ہے موبائل میں، ایک دوسرے میں لڑائی اور جھگڑے کرائے جاتے ہیں موبائل میں. ارے ماں کو دھکا مارا جاتا ہے موبائل کی وجہ سے، باپ کو گھر سے نکالا جاتا ہے موبائل کی وجہ سے. بلی مورا والو اللہ کی قسم دنیا میں طلاق اور ڈیورس ہو رہے اس کی وجہ بھی موبائل ہے. موبائل کوئی گناہ نہیں ہے، پھر میں بول رہا ہوں آپ نے یہ مت سمجھنا باہر جا کے کہنا کہ قاری احمد علی نے حرام کہا. میں کہہ رہا ہوں موبائل 1001% جائز ہے. حرام موبائل حرام نہیں، مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی جائز. جو جائز ہے وہ جائز ہے، لیکن ہم نے اس کو جائز رکھا ہے، ہم نے اس کو جائز رکھا ہے. موبائل کو اتنا موبائل پر بیزی، صحیح میں کہتا ہوں بلی مورا کے جوانوں، جوان کیا حنیف بھائی بڈھا بھی دکھنے کے ٹھکانے نہیں. کمینہ بڈھا، کیا مزہ آیا تیرے کو دیکھنے میں. صحیح کہہ رہا ہوں. گھر جاؤ بیوی موبائل پر بیزی، اس کا چہرہ ادھر، یہ آیا بستر پر لیٹا اس کا چہرہ ادھر، یہ موبائل پر بیزی. بیٹے کے پاس گیا تو وہ موبائل پر، بہو کے پاس گیا وہ موبائل پر، بیٹی کے پاس گیا وہ. ارے موبائل بجانے والے کو اللہ اچھا رکھے، اس لیے بنایا تھا کہ لوگ قریب ہو جائے. ہم کلمہ والے موبائل آنے کے بعد دور دور ہو گئے، اتنے دور ہو گئے کہ باپ کو پتا نہیں میرا بیٹا کیا کرتا ہے، باپ کو پتا نہیں میری، اور اتنا بیٹا نافرمان اور بیٹی نافرمان ہو گئی. لیکن باپ میں ہمت تو ہوئے کہ کچھ بیٹے کو بولے، اپنے دوست کو بولے گا میرے بیٹے کو سمجھا دینا نا، تو پیدا تو کیا، وہ کیا کو سمجھائے گا. نہیں ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے، مذاق نہیں. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کیوں ہو رہا ہے میرے پیاروں؟ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے. کبھی یہاں سب کے پاس موبائل ہوگا، ہاں یا نہیں؟ بولو نہیں ہے تو بولو نہیں. خالی میرے کو لگتا ہے 2 آدمی ہیں جن کے پاس موبائل نہیں ہوگا، ایک میں اور حنیف بھائی. حنیف بھائی جیسے آپ یو کے میں نہیں رکھتے نا، میں انڈیا میں نہیں رکھتا. یہ جھنجھٹ چاہیے کائے کو بھائی.
بات کرنا ہے ہو جائے گی، کسی کے ساتھ بات ہو جائے گی. یہ موبائل کی جھنجھٹ پالنے کا اور پورا ٹائم. صحیح بولو، آپ کے پاس سب کے پاس موبائل ہے؟ بولو ہے. اللہ برکت دے. آمین بولو آمین. مسواک ہے جیب میں؟ مسواک حالانکہ دونوں انسٹرومنٹ ہے. موبائل بھی ایک انسٹرومنٹ ہے، لوگوں سے بات ہو رہی ہے، اور مسواک بھی انسٹرومنٹ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی وضو کرے، نماز پڑھے، مسواک کرے، وضو کرے، نماز پڑھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا فرماتے ہیں بغیر مسواک کے جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ امام کی آواز سنتا ہے، اور جو مسواک کر کے امام کے پیچھے پڑھتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کی آواز کو سنتا ہے. وہ کس سے بات کرتا ہے؟ مسواک والا اللہ سے بات کرتا، موبائل والا گرل فرینڈ سے بات کرتا، پب جی کھیلتا، ایپیسوڈ دیکھتا. میں تو چوکا. ایک مرتبہ ایک بڈھے کو دیکھا میں نے کہا چاچا، حالانکہ میں خود بھی چاچا جیسا ہی ہوں، میں نے کہا چاچا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا وہ ایپیسوڈ دیکھ رہا. میں نے کہا ایپیسوڈ کون سے نمبر کا؟ کہا 84 84. میں نے کہا چاچا کتنے؟ کہا کہ 100 کے اوپر ہے. میں نے کہا ایک ایپیسوڈ کتنی منٹ کا؟ تو کہا 40 منٹ کا. میں نے کہا قیامت میں اللہ کو کتنی منٹوں کا جواب دو گے؟ ایک ایپیسوڈ 40 منٹ کا، 100 سے زیادہ ایپیسوڈ ہے. وہ بیچارہ چاچا کو اللہ ہدایت دے دی. اسی وقت موبائل کو یوں کہا کہ قاری صاحب توبہ کرتا ہوں. اور اس نے جو جملہ کہا، آپ مجھے کہتے ہو کہ کتنی منٹوں کا حساب دوں گا، میری پوری زندگی میں 1 منٹ ایسی نہیں ہے جو اللہ کو صحیح میں جواب دے سکوں. تو میرے پیارو یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ یقین ہوگا نا تو بولو نا ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا. یقین بنا لو. یہ اجمیر والے بابا نام معلوم ہے آپ کو؟ ہاں یا نہ؟ میں کوئی آپ کا نکاح قبول کروا رہا ہوں. اجمیر والے بابا کون؟ حضرت خواجہ معین الدین. اللہ نے کیا نوازا تھا. آپ کو معلوم ہے ایک انگریز انڈیا سفر کرنے آیا، پورے بھارت کا جہاں جہاں بڑی بڑی جگہ ہوگی الحمدللہ سفر کیا. وہ انگریز جب وہاں پر پہنچا، واپس اپنے ملک میں پہنچا، اس کو پوچھا کیا دیکھا تم نے؟ کہا دیکھا انڈیا میں بہت ساری چیزیں دیکھی لیکن اجمیر میں بڑا عجب دیکھا. کیا اجمیر میں کیا دیکھا؟ کہا دیکھا ایک آدمی ایک شخص، ایک عظیم شخص اپنی قبر میں سو رہا ہے، مگر سوئے سوئے بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے. اللہ کا ولی قبر میں جانے کے بعد بھی حکومت کرے تو سوچو جو زندہ ولی ہوگا وہ کیسے دنیا اور آخرت کو اپنے قدم میں لاتا ہوگا. میں نے کن کی بات کی حضرت؟ اب تو بولو نا بھائی. کیا؟ اجمیر والے بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ اپنے سارے مریدوں کے ساتھ چلے. مریدوں کے ساتھ سارے مریدوں نے پوچھا حضرت کہاں جانا؟ کہا بس حکم ہے. اب ان کو حکم کن کا ہوگا؟ خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا. کہا حکم میں جانا ہے ہم کو، کریا جانا ہے، دیہات جانا ہے، گاؤں جانا ہے، شہر جانا ہے، بستی جانا ہے. تو جو مریدین تھے کہ حضرت لیکن جانا کیوں ہے؟ ہم کو سب جگہ پر جانا کیوں ہے؟ کہا ہم کو پیارے نبی کے طریقے کو زندہ کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. تو پوچھنے والوں نے پوچھا پیارے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ کہا گاؤں جا کے اعلان کرنا ہے. بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے مریدوں سے چلو گاؤں چلو، دیہات چلو اور جا کر اعلان کر دو اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ نمبر 1 بولو لا الہ، نمبر 2 نماز، روزہ، زکات، حج. اس کا پورے گاؤں میں جا کے اعلان کرنے کا. اور بولو یہ ہم کو بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ اسلام کا فاؤنڈیشن. یہ اسلام کی بنیاد ہے. کلمہ، نماز، زکات، روزہ اور اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ تو خواجہ معین الدین چشتی جا رہے گاؤں کریا دیہات. معلوم ہے ایک گاؤں میں گئے نا، جیسا گاؤں میں ابھی جانے کا ٹائم آیا تو دیکھا پورے گاؤں والے تو باہر آ گئے. ارے گاؤں والے، اب جیسے میرے کو بلی مورا میں بیان کرنے کا، اگر پورا بلی مورا باہر ہو تو میں بیان کرنے اندر آؤں گا؟ ارے کائے کو آؤں گا؟ جن کو بیان کرنا وہ خود ہی باہر کھڑے.
تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا دیکھا مرد کھڑے، عورتیں کھڑی ہے، بچے ہیں، سامان ہے، سب ادھر ادھر پھیلا ہوا ہے. تو کہا گاؤں والوں کیا ہوا؟ میں آ رہا ہوں، اندر آ رہا ہوں، آپ لوگ کیوں باہر آئے؟ کہا آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں، گاؤں میں جانا ہی نہیں ہے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا کیوں گاؤں میں نہیں جانا؟ کہا ہمارا گاؤں اور جنگل، بولو دونوں ملا ہوا، یہ گاؤں اور بولو یہ جنگل، اور جنگل میں آگ لگ گئی ہے اور آگ کے شعلے بھڑک رہے آگ کے شعلے. تھوڑی دیر میں ہمارے گاؤں میں آگ آئے گی، ہم تو سب چھوڑ کر آئے، جتنا لا سکے لے کر آئے، جو ہمارا سامان تھا، کپڑا تھا، برتن تھا، زیور تھا، جو سواری کے جانور تھے لے کر آئے، باقی سب چھوڑ کر آئے، سب برباد اور تباہ ہو جائے گا، کیونکہ آگ ایسی لگی ہے کہ اب وہ رکنے والی. اور کہا اجمیر والے بابا سے کہا آپ بھی چلو، یہاں رکنا نہیں، جو بھی ہم کو بات کرنا ہے ہم کہیں اور جا کے باتیں کریں گے. حضرت خواجہ بولو کون؟ اجمیر والے خواجہ معین الدین چشتی جری. تو سب نے کہا حضرت وہ آگ نہیں جلا سکتی جب تک اوپر والے کا حکم نہیں آتا ہے. بولو سبحان اللہ. چلے بولو کون؟ اب جتنے مریدین تھے نا وہ بھی سب چلے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا گاؤں والوں اگر آپ کو بھی آنا ہے تو آؤ، اگر ڈر لگتا ہے تو کھڑے رہو، باقی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا ہوں. اب گاؤں والوں میں سے ایک آدمی نے ہمت کی ہوگی، باقی سب نے سوچا کائے کو اندر جا کے جلنے کا. کھجا سب چلے جا رہے. اتنے میں تو دیکھا کہ گاؤں کے اندر یہ دھواں آیا، یہ آگ کا بھڑکاوا آیا، ایسا شعلہ آیا. اب جو مریدین تھے نا وہ بھی کہنے لگے حضرت آ گئی آگ آ گئی ہے، بس اب کچھ منٹوں میں آگ ہم کو جلا دے گی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کیا کیا معلوم؟ اجمیر والے بابا جھک گئے اور جھک کر اپنا جوتا نکالا. وہ جوتا بھی چمڑے کا پھٹا ہوا جوتا ہوگا، کیسا ہوگا اللہ بہتر جانے. جوتا نکالا اور یوں. اب ظاہری بات ہے یہ جوتا آگ تک جانے والا ہے، بھائی جانے والا. ہم کوئی چیز اوپر پھینکیں گے جائے گا، آگ تک جائے گا. آپ نے یہ جوتا نکالا، کوئی زور بھی نہیں ہے، کیوں ایسا کیا؟ لیکن سارے مریدین اور گاؤں والے کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ جوتا گیا اوپر اور نیچے آیا. اتنی دیر میں اللہ نے ساری آگ کو بجھا کر ختم کر دیا. اب جب آگ بجھ گئی، سب جگہ اعلان ہوا تو سارے گاؤں والے آ گئے. حضرت نے فرمایا جاؤ جوانوں جنگل میں جا کے دیکھو کیا ہوا ہے، اور یہ گاؤں میں کیا ہوا. سب جوان گئے، آ کر کہا آگ لگی کا ہے، کیونکہ ہم جنگل میں گئے، نہ کوئی درخت کے اوپر نشان ہے، نہ کوئی پتے کے اوپر نشان ہے. سب نے کہا آپ کے جوتے مبارک کی برکت، آگ لگی ہی نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے آگ تھی مگر وہ آگ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا کو جو کام کرنا تھا وہاں کام شروع کیا. جب جانے لگے نا تو سب نے گھیر لیا. کہا حضرت مت جاؤ نا. تو کہا کیا کروں؟ کہا یہیں رک جاؤ. کہا کیوں رک جاؤ؟ کہا نہیں بس ہم آپ کا گھر مکان زمین سب بنا دیں گے، یہیں رک جاؤ، اگر کبھی آئندہ آگ لگی تو کیا کریں گے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا جملہ سننا، فرمایا میں نہیں ٹھہرتا جب تک میرے نبی کا مجھے حکم نہیں ملتا. میں اجمیر بھی آیا تو میرے نبی کے حکم پر آیا، اپنی مرضی پر نہیں آیا. بولو سبحان اللہ. پھر کیا ہوا معلوم؟ کچھ جوان آئے، کہنے کہ حضرت آپ نہیں رکیں گے. بالکل نہیں رکوں گا، میں جا رہا ہوں، میرا کام ہو گیا. ہم کھانے پینے کے واسطے تھوڑی آئے تھے، ہو گیا کام، ہم جا رہے. تو کچھ جوانوں نے کہا حضرت جوتا دیکھے جاؤ نا، جوتا جو آپ نے پہنا ہے، جو قیمت آپ بولیں گے. حضرت نے کہا میرا جوتا پھٹا ہوا، کیا کرو گے؟ کہا کیا کریں گے. جب ایسا کیا نا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی گورے چٹے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت، پورا چہرہ سرخ ہو گیا. کہا کیا سمجھا تم نے؟ کیا سمجھا تم نے؟ تم نے یہ سمجھا کہ میرا جوتا، ارے اس وقت میرے ہاتھ میں میرا رومال ہوتا تو میں رومال اڑا دیتا. ارے میں چاہتا تو میرا کرتا آگے بڑھا دیتا. ارے میں چاہتا تو میری ٹوپی، میرا امامہ میں آگے کر دیتا. تم نے کیا سمجھا میرے جوتے کا کمال ہے؟ کیا سمجھا یہ میری ٹوپی کا کمال ہے، میرے امامے کا کمال ہے، میرے رومال کا کمال ہے؟ کہا یہ میرے جوتے کا کمال نہیں، میرے دل میں جو لا الہ الا اللہ اس کا کمال ہے کہ جب لا الہ الا اللہ پکا ہوتا ہے وہ جوتا بھی اڑاتا ہے. جب دنیا کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے، یہ کلمہ اتنا مضبوط ہے کہ جہنم کی آگ بھی اس پر حرام ہو جائے گی. بولے وہ کلمے کی طاقت ہے، وہ یقین تھا میرے بلی مورا والے، وہ یقین تھا لا الہ.
ہم بھی محبت کرتے ہیں نا اجمیر والے بابا سے. کیوں ایسے چپ ہو گئے آپ لوگ؟ میرے کو تو لگتا ہے سب کو آواز بیٹھی ہوئی ہے. میری آواز بیٹھی بیٹھی میں چلا رہا ہوں. ارے بولو نا محبت کرتے. کون کون کرتا؟ ہاتھ اوپر کر کے ساتھ میں بولے بھائی ہم حضرت خواجہ اجمیر والے بابا سے محبت کرتے ہیں. کرتے ہیں نا؟ ہاں بولو کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں. میں کیوں نہ بولوں بھائی؟ جب آپ ہاں بولے تو میں کیوں منع کروں؟ لیکن ایک سوال آپ کو پوچھو، آپ محبت کرتے ہیں نا اجمیر والے بابا؟ کون؟ خواجہ معین الدین. ان کے ابا کا نام ٹائر پنچر. یہ کیسی محبت؟ جاؤ گھر پہ جاؤ، گھر پہ جا کے اپنی بیوی کو بولو جو بھی بولنا ہے، آئی لو یو، آئی مس یو، جو بولنا ہے بولو، پیار محبت سے بولو. بیوی ہے، بیوی کو بولنے میں کیا حرج ہے؟ بولو. لیکن اس کو خالی ایسا پوچھو ہے ذرا وہ کیا ہے تیرے باپ کا نام بتا نا، بھول گیا. بتاؤ گھر میں جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جا کے بولو میں میرے سسرے کا نام بھول گیا. نہیں ہاں بولو بلی مورا والے، جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم میمن بولو جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اتنا جھگڑا ہوگا کہ اگر کھانا نہیں کھایا ہوگا تو سمجھنے کا رات کو کھانا ملے گا نہیں. کیوں؟ وہ کہے گی 10 سال اپنے کو شادی کو ہو گئے، 10 سال میرے ابا کا نام تم کو نہیں معلوم. ارے 10 سال میں بیوی کے ابا کا نام نہیں معلوم تو گھر میں کھانا بند ہو گیا. ہم 25 اور 55 سال سے ایک ہی آواز دے رہے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور بلی مورا والے ان کے ابا کا نام نہیں معلوم. 30 سال سے ہماری آواز ہے خواجہ کا دامن. اور اللہ کی قسم یہ آواز اتنی پیاری ہے، میں تو کہتا ہوں یہ آواز لگنا چاہیے. خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ کسی بھی خواجہ کے دامن کو تھام لو تو میں جنت کا راستہ نصیب ہو جائے گا. لیکن آپ لوگوں کو ابا کا نام نہیں معلوم نا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا. نہیں معلوم تو نہ بولو نہیں معلوم. چل جانے دو، کوئی بات نہیں. ابا کا نام، دادا کا نام بتاؤ. ابھی حسن بھائی کیا بولتے ہیں کہ معلوم کتنا بڑا پاؤلی بیٹھا ہے. جب ابا کا نہیں معلوم تو دادا کا کہاں سے معلوم ہوگا؟ چلو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابا کا نام بتا رہا ہوں، یاد رکھو. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین. بولو ساتھ. ارے اب تو بلند آواز سے بولو نا، یہ میں بھی بڑی برکت ہے. کیا نام ہے؟ بولو. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. بولو ابا کا نام خواجہ غیاث الدین. ان کے ابا کا نام خواجہ حسین احمد. ان کے ابا کا نام خواجہ محمد طاہر. ان کے ابا کا نام خواجہ عبد العزیزی. ان کے ابا کا نام خواجہ محمد جاسم. ان کے ابا کا نام خواجہ امام عسکری. ان کے ابا کا نام امام عبقری. ان کے ابا کا نام امام تقی. ان کے ابا کا نام امام نقی. ان کے ابا کا نام امام زکی. ان کے ابا کا نام امام علی. ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا. ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم. ان کے ابا کا نام امام جعفر صادق. ان کے ابا کا نام امام محمد باقر. ان کے ابا کا نام امام زین العابدین. ان کے ابا کا نام شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں میرے پیارو، محبت بہت ضروری ہے. کریں گے بولو کریں گے. خیر ہم تو دوسری بات پر آ گئے. بات اصل یہ تھی کہ ہم کو 4 کام کرنے، جس میں پہلا کام بولو کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا، اور دوسری مرتبہ آج یقین بنا لو. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اگر یقین بن جائے گا نا، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. ایک آئے کا رونے کا لاک ڈاؤن آیا، ایک آئے کا رونے کا کہ کورونا آیا، یہ کیوں رونے کا کہ میرا کاروبار ٹھپ پڑ گیا، یہ کیوں رونے کا کہ میں قرضے میں ڈوب گیا. میرے پیارو آج تک روزی کس نے دیا تھا؟ مانگو نا اس سے، مانگو اس سے، مانگو. اور اللہ کی قسم مانگتا جائے گا اللہ عطا کرتا جائے گا. اللہ خود فرماتے ہیں. بھائی اللہ غلط بولیں گے؟ نہیں بولو نا غلط بولیں گے. ہم سوچیں گے کہ اللہ رسول نے غلط کہا، اسی وقت ہمارا ایمان نکل جائے گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ اور قرآن کریم اٹھاؤ، پارہ نمبر 20 پہلے پیج پر جاؤ. اللہ خود ہم کو کہتے ہیں پریشان. اللہ ہم کو کہتے ہیں پریشان. کب تک مارا مارا پھرے گا؟ کب تک لوگوں کے سامنے رونا روتا رہے گا؟ کب تک لوگوں کو جا کر کہے گا میرا کاروبار نہیں چلتا، میں قرضے میں آ گیا، میں ڈوب گیا، میرا تو جی چاہتا کہ میں سوسائڈ کر لوں؟ کب تک کیا کرے گا؟ اللہ فرماتے آ جا میرے دربار میں آ جا. اللہ کہتے آ جا، تیری تکلیف بھی دور کروں گا، تجھے مال دولت بھی عطا کروں گا،
اور میرا بندہ فکر مت کرنا، زمین پر چلے گا، عزتوں کے فیصلے کرتا جاؤں گا۔ جب اللہ خود کہہ رہے پھر اللہ سے کیوں نہیں مانگنے کا؟ میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا، قرآن میں پارہ نمبر 20 پیج نمبر 1۔ اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشان حال کب تک اپنی پریشانی کا رونا روتا رہے گا؟ ایک بار اللہ کو پکار لے، تیرا زمین پر پکارنا ہوگا، اللہ جواب دے دیں گے، پریشانی بھی دور، مال دولت بھی دیں گے، زمین میں عزتوں کا فیصلہ کریں گے۔ بولو کریں گے؟ دوسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں، بولو کریں گے؟ نہیں ہاں بولو 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 کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ چلو میں نے شروع میں کہا تھا اپنے کو 4 کام کرنا، یہاں بیٹھے جنت میں بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ، جس میں پہلا کام کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا، دوسری مرتبہ دوسرا کام کیا؟ یقین بنانے کا۔ کرنے دھرنے والا کون کون میرا ساتھ دے گا؟ بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کیونکہ مجھے درد ہو رہا کہ میں آپ کو بولوں، لیکن اتنا ضرور میں کہوں گا، میرے پیارو میرے پیارو میرے پیارو، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ آج جو ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ پہلے ہوا کون کیا؟ کل کیا ہوگا میرے کو آپ کو نہیں معلوم، مگر کرنے والا کون ہے؟ ساتھ میں پڑھو نا، اللہ بہت راضی ہو جائیں گے۔ بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، یہ تو سب کو یاد ہے، پڑھو نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو ہم سب کا اللہ اللہ الصمد، بولو اللہ کسی کا محتاج، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت، اور اللہ ہے کون؟ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کے ابا ہے نہ کسی کے بیٹے ہے، نہ جنے نہ جنے گئے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم سب کا معبود کون؟ بولو۔ چلو 2 کام ہو گئے، کتنے کام باقی؟ بس کہ بتاؤ، نہیں آپ تھکے ہو تو بس۔ یہ منا بھائی کہاں گئے؟ جتنا کھایا نا میں اتنا ہو گیا، اب آگے اوور ٹائم جانے کا ہے میرے کو، جاؤ۔ منا بھائی نے، حنیف بھائی، حسن بھائی، آج منا بھائی نے جو کھلایا، میں نے کہا ایسا کھلائے گا تو بلی مورا بار بار آؤں گا، ایک بار بھی ہاں نہیں بولتا کہ آ جانا۔ اور اس نے اتنی ہوشیاری کیا، حنیف بھائی میں نے خبر نہیں تم نے سمجھ پڑی کہ نہیں پڑی، لیکن اس نے اتنی ہوشیاری کیا، سب کھلا دیا، ہر قسم کی مچھلی رکھ دیا، دال رکھ دیا، چاول رکھ دیا، ٹھنڈا رکھ دیا، گرم رکھ دیا، اور فروٹ رکھ دیا، ویجیٹیبل رکھ دیا، سب رکھ دیا کہ مولانا کھا لے ایک بار سب، اب واپس آنے کی بات مت کر رہا، 5 سال بعد جو ہوگا وہ ہوگا۔ اللہ ہمارے منا بھائی کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بلکہ یہ تینوں بھائیوں کو جب میں دیکھتا ہوں، ہمارے یہ تو بہت پیارے، ہمارے حنیف بھائی میرے بھائی سے بڑھ کر ہمارے حنیف بھائی، اور اسی طرح ہمارے حسن بھائی، یہ اور یہ ہمارے منا بھائی، کیا سوشل ورک ہے، اللہ کی قسم یہ لوگ جو کام کرتے ہیں نا، غریبوں میں جانا، مسکینوں میں جانا، یتیموں میں جانا، لاچاروں میں جانا، مجبوروں میں جانا، کبھی اناج بنا دینا، کبھی گھر بنا، آل اوور انڈیا، کبھی بہار میں، کبھی بنگال میں، کبھی آسام میں، کبھی اڑیسہ میں، کہاں کہاں جا کے کام کرتے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ ایسے لوگوں کی عمر میں خوب برکت عطا فرماوے، تندرستی عطا فرماوے، کیونکہ مخلوق کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ بولو مخلوق کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی۔ میں تیسری بات یہ کہنے کے لیے آیا ہوں، ارادہ کرو مصطفیٰ کا دامن، کون کون تیار ہے؟ یہ دیکھو یہ ارادے میں، اب ذرا ٹھنڈے مت پڑنا، ہاتھ اوپر کر کے بولو نا، بولو بولو ساتھ میں بولو، ہمارے نبی سے بڑھ کر، آواز سے بولو گے بھائی سب، کیونکہ اب یہ بات ابھی ختم کرنا ہے۔ تیسری بات پر ہم آ گئے، پورا مجمع بولے گا، ہمارے آقا سے بڑھ کر بولو نا کوئی آقا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول۔ اے سچ بتاؤ، نبی سے محبت ہاں ہے نا؟ اور ہونا بھی کیوں ہونا چاہیے؟ اللہ کے بعد زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے اگر کوئی سب سے بڑی ہستی ہے تو قسم پروردگار کی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر، یعنی آواز سے بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر،
ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ بات. یہ عربی زبان، عربی زبان کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے، بچپن میں ہم نے تختی پڑھی ہے. ارے ہاں بولو نا، پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ تو تختی، عربی زبان، عربی الفابیٹ کہاں سے شروع ہوتا؟ الف. کہاں ختم ہوتا؟ یا. مطالعہ کرو، الف سے لے کے یا. بولو الف سے لے کے کسی بھی الفابیٹ کو، کیونکہ عربک الفابیٹ سے عربی حروف ہے. اب کسی بھی الفابیٹ کو اٹھاؤ، آپ کو ہمارے نبی کا نام اس میں ملے گا. بولو صلی اللہ. کیوں ملتا ہے؟ ہر عربی کے حرف میں الف سے لے کر یا تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، القاب، اوصاف کیوں ملتے ہیں؟ کیونکہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ عربی زبان ہے، اس کے اوپر کوئی زبان سب اچھی. ارے بولو زبان سب اچھی، اپنی میمنی بھی اچھی. بولو نا، کچی نے اچھی. سب زبانیں اچھی ہیں، مگر عربی زبان کا کوئی مقابلہ. کیوں؟ کیونکہ عربی زبان کس کی زبان ہے؟ اللہ کی زبان ہے، مصطفیٰ کی زبان ہے، صحابہ کی زبان ہے، تابعین کی زبان ہے، تبع تابعین کی زبان ہے، مکے کی زبان ہے، مدینے کی زبان ہے، بلکہ میرے پیاروں کہہ دو جنت کی زبان ہے. عربی زبان سے اوپر کوئی زبان نہیں. الف سے لے کر بولو کہاں تک، ہر حرف میں اللہ نے پیارے نبی کے نام، القاب، اوصاف کو چھپا کے رکھا. کیوں؟ تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے گا اگر عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں تو مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں، ہمارے نبی کے اوپر بھی کوئی نبی. آپ کو میں ایک ایگزامپل بتاؤں، الف سے لے کر یہاں تک بولو ہمارے نبی کا نام ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یعنی ہاں بولو نا. الف. چلو الف بولو. الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہے. نام ہے، یہ نام ہے. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الف سے. بولو نا پورا مجمع بولو، الف سے ہمارے نبی کا نام. قرآن میں لکھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. خود اللہ نے فرمایا احمد. تو بولو الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. آگے کیا ہے؟ با بولو، بے بولو، جیسا بھی بولو. با سے ہمارے نبی کا نام بشیر. بولو کیا نام؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. پورا مجمع بولے الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. با سے معلوم ہو گیا؟ بولو نا با سے ہمارے نبی کا نام بشیر. تا سے نبی کا نام تنویر. سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا. جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا. ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا. خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا. دال سے ہمارے نبی کا نام دائی ہو گیا. زال سے ہمارے نبی کا نام ذکی ہو گیا. را سے زال کے بعد را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا. بولو سبحان اللہ. زا سے ہمارے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا. سین سے ہمارے نبی کا نام سراج ہو گیا. شین سے ہمارے نبی کا نام شافع ہو گیا. صاد سے ہمارے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا. ضاد سے ہمارے نبی کا نام ضامن ہو گیا. طا سے ہمارے نبی کا نام طاہر ہو گیا. ظا سے ہمارے نبی کا نام ظاہر ہو گیا. عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا. غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا. فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا. قاف بڑے قاف سے ہمارے نبی کا نام قاسم ہو گیا. چھوٹے قاف سے ہمارے نبی کا نام عامل ہو گیا. لام سے نبی کا نام لئیق ہو گیا. میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا. نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا. واو سے نبی کا نام والی ہو گیا. چھوٹی ہا سے ہمارے نبی کا نام ہادی ہو گیا. حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا. رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا. بتاؤ بھائی ہمارے نبی کے بڑھ کر کوئی نبی؟ محبت کرتے ہو؟ ہاں یا نہ؟ ہاتھ اوپر کرے اور ساتھ میں بولو محبت کرتے تھے. بولو محبت کرتے
جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے، کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. میں کہ محبت سمجھ میں نہیں آتی آپ کی. آپ کو آتی ہے؟ ہم کرکٹر سے محبت کرتے ہیں. ہاں ایک زمانہ ہے بھائی، کرکٹر، فٹ بال، والی بال، وہ چھوڑو بالی ووڈ، ہالی ووڈ، محبت کرتے تھے. ہاں یا نا؟ جوانوں سے پوچھ رہا ہوں، محبت کرتے نا؟ کو محبت ٹپکتی ہے؟ کیسے ٹپکتی ہے؟ اب یہاں تو سب نے ماشاءاللہ ٹوپی پہنی ہے، مگر معلوم نہیں کتنوں نے پہنائی ہے. کیونکہ ٹوپی اتارے نا، سر کے بال گزب کا کارٹون دکھتا ہے. یہ ایریا میں بال ہی نہیں ہے. ہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے، یہ ایریا میں بال، یہ علاقہ یتیم، یہ ایریا میں بھی بال نہیں، یہ علاقہ غریب، پیچھے بھی بال نہیں، وہ زکات کا مستحق. اور یوں اٹھائے گا نا تو یہاں اوپر عورت کے امبوڑے جیسے بال ہوں گے، اور بائک کے اوپر کھڑے ہو کر یوں کرتا ہوگا. کارٹون جیسا دکھتا، کائے کو ایسا کرتا بھائی؟ تو یہ کسی کو پوچھو یہ ایسے بال کائے کو؟ کرکٹر نے ایسے بنایا. وہ جو ٹی شرٹ پہنتا ہے نا، وہی ٹی شرٹ ہم بھی پہنتے ہیں. اس کے ٹی شرٹ کے پیچھے جو نمبر ہے نا، وہ ہمارے ٹی شرٹ کے پیچھے نمبر ہوتا ہے. اور معلوم نہیں اتنا اچھلتا، اتنا کودتا ہے، بالی ووڈ، ہالی ووڈ نے یہ نے وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، محبت کر بھائی. وہ کمال بتاتا ہے. ارے بولو نا، وہ کمال. میں کرکٹر کمال بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا ہے؟ ہاں یا نہ بولو. بالی ووڈ والا، ہالی ووڈ والا بتاتا ہے، سب کمال بتاتے ہیں. لیکن بلی مورا والو آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، یہ جتنے کمال بتاتے ہیں زمین پہ پیدا ہوتے ہیں، زمین پہ کمال بتاتے ہیں. بولو زمین پر پیدا ہوتے ہیں، زمین پر کمال بتاتے ہیں. ہمارے نبی اکیلے جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں اور آسمانوں پر کمال بتاتے ہیں. بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہوگا؟ ہمارے نبی وہ اکیلے نبی، اکیلے نبی. ساتھ میں بولو، ساتھ میں بولو، ہمارے نبی وہ نبی. بولو نا، ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی جو انگلی سے اشارہ کرے. بولو، رات کے اندھیرے میں انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے. پیدا زمین پر حکومت. میں نے بولو نا، حکومت کہاں ہو رہی ہے؟ ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے، دوسری مرتبہ اشارہ کرے، رات کے اندھیرے میں تیسری مرتبہ اشارہ کرے. سارے صحابہ بولے ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے، کرتے گئے، کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. ایسا کمال کوئی بتا سکتا بھائی؟ ایک بات بتا کر میں آخری بات پہ آ رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر، بولو کہاں پر؟ ساتھ میں حضرت ابو بکر، ساتھ میں حضرت عمر. بولو سفر اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسے ساتھی کہاں ملے؟ میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر کوئی نبی. رائٹ میں حضرت ابو بکر، ان سے بڑھ کر کوئی صدیق نہیں. لیفٹ میں حضرت عمر، ان سے بڑھ کر کوئی فاروق نہیں. بلکہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں ابو بکر کی طرف نظر کرو، کیونکہ ابو بکر بہت نرم مزاج تھے. ابو بکر کی طرف نظر کرو، جمال نظر آئے گا، یعنی نرمی، جمال نظر آئے گا. عمر غصے والے تھے، عمر کی طرف دیکھو جلال نظر آئے گا. ابو بکر کی طرف دیکھو جمال نظر آئے گا، عمر کی طرف دیکھو جلال نظر آئے گا، مصطفیٰ کی طرف دیکھو کمال ہی کمال نظر آئے گا. بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. سفر، سفر، بیچ میں کون؟ رائٹ حضرت ابو بکر، لیفٹ جا رہے سفر میں. وہ زمانے میں جنگل کا سفر، بیابان کا سفر، صحرا کا سفر. اچانک آواز آ رہی ہے، بولو سبحان اللہ. کیا آواز آئی؟ السلام علیکم یا رسول اللہ. آواز آئی تو حضرت ابو بکر عمر کو دیکھے، کون سلام کر رہا ہے؟ کیونکہ جنگل میں کوئی ہے تو نہیں. حضرت عمر کہ میرے کو نہیں معلوم کون سلام کر رہا ہے. لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ ہمارے نبی سے پوچھے. ہمارے نبی آگے بڑھے جا رہے، بولو سبحان اللہ. حضرت ابو بکر عمر بھی چلے، 10 قدم بڑے ہوں گے. اب سننا، 10 قدم بڑھے، آواز واپس آئی. کیا آواز آئی؟
السلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا نبی اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ. آواز آئی اللہ کے نبی تم پر سلام، اللہ کے رسول تم پر سلام، اللہ کے حبیب تم پر سلام. اب حضرت ابو بکر آگے گئے، حضرت عمر بھی آئے، کہا اللہ کے رسول کچھ ہم سن رہے، کوئی آپ کو سلام کر رہا، جو ہم سن رہے آپ بھی سن رہے. ہمارے نبی دیکھو ایسے چلے جا رہے تھے، مسکرائے، بولو. اور ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا، اور اللہ کی قسم صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی جب مسکراتے تھے اور چہرہ اٹھاتے تھے ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ہمارے نبی مسکرائے اور کیا کہا کچھ بھی نہیں. اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حجر، ایک پتھر کی طرف ہمارے نبی نے اشارہ کیا، ایک چٹان کی طرف. اب کیا کہا ھذا حجر یعرفنی واعرفہ، کوئی یسلم علی واسلم علی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو ابو بکر، یہ مجھے پہچانتا ہے، بولو سبحان اللہ. میں اسے پہچانتا ہوں، بولو سبحان اللہ. اور وہ مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. یہ بلی مورا والا کون پہچانتا ہے ہمارے نبی کو؟ آواز نہیں آ رہی، بولو ساتھ میں بولو، کون پہچانتا ہے؟ پتھر. ہمارے نبی فرماتے وہ مجھے پہچانتا میں اسے پہچانتا، وہ مجھے سلام کرے میں اس کے سلام کا جواب دوں. بلی مورا والو، ایک پتھر جس میں جان نہیں ہے، جس میں عقل نہیں ہے، جس میں روح نہیں ہے، جس میں دماغ نہیں ہے، جس کا کھانا پینا نہیں. ارے یا بلی مورا میں آپ کو پتھر دکھا، اٹھاؤ پھینکو، کوئی آپ کو غصہ کرے گا؟ پھر وہ پتھر کو اٹھاؤ پھر پھینکو، کچھ بولے گا؟ پھر اٹھا کے اس کو کسی نالے میں ڈال دو، کچھ بولے گا؟ کیونکہ اس میں جسم، روح، عقل، دماغ، کھانا پینا، کپڑا کچھ بھی نہیں. بے عقل، بے دماغ پتھر نبی کو پہچانے، کلمے والے آج تک مصطفیٰ کو نہیں پہچانے. ہم پہچانے ہمارے نبی کو، ہاں یا نہ؟ بلی مورا والا ایک دم کھلی بات بولو، ڈیپ میں نہیں جانے کا، میرے کو آتا بھی نہیں، ایک دم کھلی بات. نبی کے چہرے پہ داڑھی، بھائی ہاں یا نہ میں بات ختم کرو نا، آپ تو میرا ایگزام لے رہے بھائی. بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی، ایک دم کھلی چیز. سارے صحابہ نے دیکھا، سارے نبیوں کے چہرے پہ داڑھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ داڑھی مبارک. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، بولو سب کے چہرے پر داڑھی. جتنے صحابہ بولو سب کے چہرے پر، جتنے تابعین بولو سب کے چہرے پر داڑھی، جتنے اولیاء کرام، پیران پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، غوث پاک بولو شیخ عبد القادر، ان کے چہرے پر. اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی بولو ان کے چہرے پر. خواجہ صابر پاک کلیر شریف والے بولو ان کے چہرے پر داڑھی. خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ سورت والے بولو ان کے چہرے پر. کھڑے خواجہ شمس عالم اور خواجہ قطب عالم احمد آباد والے بولو ان کے چہرے پر داڑھی. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ داڑھی. خواجہ شمس الدین کے چہرے پر داڑھی. خواجہ سراج الدین کے چہرے پر داڑھی. پیارو اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہ بنائے. بولو ان سب کے چہرے پر داڑھی. بلی مورا چہرے پہ داڑھی، کیا پرابلم؟ نہیں یہاں بلی مورا کے پانی میں کوئی پرابلم ہے کہ داڑھی کے بال گر جاتے؟ ہاں ایک پرابلم ہے، اور میرے کو بھی ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے. داڑھی والا بڈھا دکھتا ہے. اب مانو نہیں مانو بات صحیح ہے. اب ایک آپ بات سیدھی بتاؤ، ایک 40 ایئرس کا 40 سال کا آدمی ہے، کلین شیو ہے، ہاں کلین شیو، اور ایک اسی کے بازو میں 40 ایئرس کا جس نے داڑھی رکھی ہے دونوں کی عمر کتنی؟ 40 نا. لیکن جب بہت رش ہوگا نا، رش تو، اور دونوں اگر جاتے ہوں گے نا تو جو بغیر داڑھی والا نا اس کے کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولے گا بھائی ذرا سائڈ میں ہو جا دو، او بھائی ذرا سائڈ میں ہو جا. وہ جو داڑھی والا جو ہے نا وہ جاتا ہوگا نا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولے گا او چچا. کمال ہے، اس کی بیوی بھابھی نہیں، اس کی بیوی چاچی ہی ہے. پرابلم ہے پرابلم. عمر زیادہ دکھتی ہے داڑھی رکھنے سے. اس کا جواب بھی سنیں گے، بولو انشاءاللہ، اور میں نہیں دوں گا، زبان میری ہے. جواب اجمیر والے بابا کا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب یہ بات آئی، کہا کہ حضرت وہ داڑھی رکھے، عمر زیادہ دکھتی ہے.
اس زمانے میں وہ سب کلر والر تو تھے نہیں جو داڑھی پہ کلر مارنے کے، بلیک براؤن گرے، وہ سب کلر والا معاملہ تو نہیں تھا۔ کسی نے آ کر کہا اجمیر والے بابا سے، حضرت داڑھی رکھتے تو آدمی کی عمر زیادہ دکھتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا ہمیں جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے۔ یہ ہے ایمان میرے پیارو، یہ ہے نبی سے محبت۔ کون کون تیار ہے بولو؟ نمبر 3 حضور سے محبت کریں گے۔ چلو میں نے 3 کام آپ کو بتائے، لیکن آپ سوچتے ہوں گے کہ مولانا تو بول کے چلا جائے گا 4 کام، کریں گے نہیں کریں گے کیسا ہوگا؟ میں دیکھو، ایک ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ بھائی اس کو ملیریا ہے، اس کو ٹائیفائڈ ہے، اس کو شوگر ہے، اس کو پریشر ہے، بول کے چلا گیا۔ آپ کہیں گے ڈاکٹر تھا کہ حجام تھا؟ بتا کے تو گیا کہ اس کو شوگر ہے، اس کو پریشر ہے، مگر کرنے کا کیا؟ وہ تو چلا گیا۔ تو میرے پیارو، میں نے بھی شروع میں کہا کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا؟ نمبر 2 یقین بنانے کا، کرنے دھرنے والا کون؟ نمبر 3 مصطفیٰ کا دامن۔ یہ آئے گا کیسے ہماری زندگی میں؟ کوئی تو چیز ہوگی نا، کیونکہ 100 مرتبہ درود پڑھنا یاد کیسے رہے گا؟ ہاں کبھی کبھی رات کو خیال آئے گا 100 مرتبہ درود پڑھنا بھول گیا، لیکن اب تو یوٹیوب بھی چل رہا ہے، موبائل بھی ہے، تو سوچتا ہے آج نہیں کل پڑھ لوں گا، پھر شیطان دوسرے دن پھر دھوکے میں ڈالے گا کل پڑھ لوں گا۔ ایسا کل کل کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ موت کا پل آ جائے۔ یہ ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں لائیں گے کیسے بھائی؟ ہے 3 چیز کریں گے بھائی۔ نمبر 1 بولو 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، نمبر 2 یقین بنائیں گے، کرنے دھرنے والا کون، اور نمبر 3 مصطفیٰ کا دامن۔ چوتھی چیز جو میں بتا رہا ہوں، بلی مورا والوں، اونلی 1، یہ ایک کام کر لو، اوپر والی 3 چیز آٹومیٹک آ جائے گی، آٹومیٹک آ جائے گی۔ صبح اٹھے گا، دکان پہ جانا ہوگا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دماغ میں آئے گا 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ بیوی کو کہے گا تو بھی پڑھ لے، اے میرے بچوں تم بھی پڑھ لو، میں بھی پڑھوں گا۔ سب پڑھ کے جا رہے، کبھی ناگا نہیں ہوتا ہے، کبھی ایبسنٹ نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک یقین بن گیا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ ایک یقین بن گیا کہ سب کا دامن چھوڑ سکتا مگر مصطفیٰ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تینوں کام ہمارے ہوئیں گے، لیکن ایک چوتھا والا جو کام ہے نا، یہ سمجھو کہ 3 کوشچن ہے اور چوتھا والا آنسر ہے، جواب ہے۔ کیا کریں گے؟ کریں گے بولو، پہلے کریں گے تو بولو ہاں۔ یہ تینوں کام آٹومیٹک آئیں گے، درود شریف کی محبت بھی آ جائے گی، زبان پر بھی آ جائے گا، یقین ہو جائے گا کرنے دھرنے والا اللہ ہے، اور قدم قدم پر کہے گا مصطفیٰ کا دامن۔ وہ گھر میں آئے گا تو مصطفیٰ کے طریقے پر، باہر جائے گا تو مصطفیٰ کے طریقے پر، کھانے بیٹھے گا تو مصطفیٰ کے طریقے پر، اٹھے گا تو مصطفیٰ کے طریقے پر، اور بیوی کو بھی لائے گا مصطفیٰ کے، بلکہ گھر ہمارا شریعت بن جائے گا۔ ایک کام کرنا پڑے گا، جو میں چوتھا کام کریں گے، ہاں بولو، اب تو ہاں بولو نہ، کریں گے انشاءاللہ۔ وہ کام کیا ہے معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا۔ کون کون تیار ہے؟ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے۔ دیکھو حالات بہت خطرناک ہے، میں ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہوں آپ سے، ایک کام کر لو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کا ذکر اور درود زبان پر جاری ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ ہمارے یہ دل میں وہ یقین بنائے گا کہ یہ جو کلمہ ہے نا، یہ جہنم کے دھوئیں کو بھی میرے قریب آنے نہیں دے گا۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھو، مصطفیٰ کی محبت ایسی آ جائے گی کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ پوچھیں گے میرے نبی کا اس میں طریقہ کیا تھا؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے بولو نہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو کون کون تیار ہے؟ نماز پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات بتا کے بات ختم کروں، نماز جو ہے نا، اس میں روزی ہے، بہت برکت ہے نماز میں۔ معلوم ہے قرآن میں لکھا ہے تو نمازی بن جا۔ اللہ کیا کہتے؟ تو قرآن میں اللہ کہتے تو نمازی بن جا، اور تیرے گھر والوں کو بھی نمازی بنا دے، بیوی بچے اماں ابا سب کو نمازی بنا دے۔ ہم نے کہا اللہ بنا دیا، اب کیا؟ اللہ کہتے اب روزی کی فکر مت کرنا، روزی چھپر پھاڑ کے میں تجھے عطا کروں گا۔ اچھا، یہ بلی مولا کا کوئی بڑا آدمی میرے کو بولے قاری احمد علی میرے کو تم کو انعام دینے کا ہے، بڑا آدمی بلی مولا کا، اور جب میں باہر نکلوں میں بولنا نہیں ہے، ٹینشن مت لینا، لیکن اگر کوئی ایسا بلی مورا کا بڑا آدمی بولے میں آپ باہر آؤں، آپ کو انعام دینا ہے، 50 روپیہ دے گا، 50 روپیہ دے گا، بڑا آدمی ہے، اس کا اسٹیٹس ہے، 5000 10,000 دے، بولو عقل میں آنے والی بات ہے نا۔ ایک اسٹیٹس والا آدمی اپنا اسٹیٹس باقی رکھتا، اللہ فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، گھر والوں کو پڑھا دے، روزی کی فکر مت کرنا، روزی میں دینے والا ہوں۔ دنیا کا اسٹیٹس والا اتنا دیتا ہے تو اوپر والا کتنا عطا کرے گا بھائی، لیکن شرط ہے تو بھی نمازی، اور کون؟ بیوی،
آج جا کے ارادہ کرو، اپنی بیوی کو سمجھاؤ، بچوں کو سمجھاؤ کہ بیٹا کچھ نہیں کر، ٹھیک ہے بیٹا کچھ نہیں، میں تیرے کو کوئی فورس نہیں کرتا، بیٹا خالی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، میری بیٹی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، میری بیوی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، اللہ کی قسم کچھ دن نکلنے دو، روزی چھپر پھاڑ کے اللہ دے گا، ایسی جگہ سے دے گا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتے، اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو بھی نمازی بن جا، تیری فیملی کو نمازی بنا دے، اللہ کیا ملے گا؟ اللہ کہتے روزی کی فکر مت کر، میں روزی کو تیرے دروازے تک پہنچاؤں گا، اور جب اوپر والا پہنچائے گا تو کیسے بھر بھر کے پہنچائے گا، بولو انشاءاللہ۔ تو پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھو سب سے زیادہ ہم کو دھوکہ کون دیتا ہے معلوم؟ شیطان۔ اور شیطان نے معلوم ہے اللہ کے سامنے جا کے کہا تھا، یہ ابلیس مردود شیطان نے، یہ قرآن میں لکھا ہے، اللہ کو جا کر کہا تھا اللہ تیری عزت کی قسم، سننا آخری بات سنو، شیطان نے اللہ کو جا کر کہا تھا اللہ تیری عزت کی قسم تیرے بندوں کو میں ایسا گمراہ کروں گا، شیطان نے ایسا گمراہ کروں گا، آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، رائٹ سے بھی حملہ کروں گا، لیفٹ سے بھی حملہ کروں گا، اور ایسی ایسی چیزیں ان کو بتاؤں گا کہ موت کے وقت ان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ کس نے کہا تھا یہ؟ کس کو کہا تھا؟ اور قسم کھا کے کہا تھا، اور یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے، شیطان نے کہا تھا اللہ کو، اللہ تیری عزت کی قسم کیا کروں گا میں؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ شیطان نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم تیرے بندوں کو ایسا بھٹکاؤں گا، ایسے گناہ میں ڈالوں گا، آگے سے پیچھے سے، بولو دائیں سے۔ اور معلوم ہے فرشتے گھبرا گئے، فرشتوں نے کہا اللہ پھر تیرا بندہ جنت میں جائے گا کیسے؟ جب آگے سے بھی شیطان حملہ کر رہا ہے، پیچھے سے شیطان بہکاتا ہے، دائیں سے بھڑکاتا ہے، بائیں سے گناہ لے کر آتا ہے، تو فرشتوں نے کہا اللہ پھر تیرے بندے جنت میں جائیں گے کیسے؟ یہ تو قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں ایسا کروں گا، تو تیرے بندے جنت میں جائیں گے کیسا؟ اللہ نے فرمایا بیوقوف ہے، کون؟ شیطان، 2 جگہ چھوڑ دیا۔ ارے سوچو آپ لوگ بھی کتنی جگہ چھوڑ دیا، آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے کروں گا، دائیں سے کروں گا، بائیں سے کروں گا، کون سی جگہ چھوڑ دیا؟ اوپر نیچے۔ اللہ نے کہا بیوقوف ہے، 2 جگہ چھوڑ دیا، میں میرے بندے کو کہتا ہوں اب تو سجدہ کر، نماز پڑھ، تو نیچے آ جا اور ہاتھ اوپر میری طرف اٹھا دے، میں تجھے جنت بھی عطا کروں گا، گناہ بھی معاف کروں گا، اور شیطان کے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ وہ تجھے دھوکہ دے پائے گا۔ اور اللہ نے کہا اس پر میں 3 قسم کھاتا ہوں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بزرگی کی قسم، 2 جگہ اس نے چھوڑ دیا، ایک نیچے والی اس میں نماز پڑھ، ایک اوپر والی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کہ نماز پڑھتا جا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا جا، وہ 2 جگہ چھوڑ دیا، میری عزت کی قسم اب میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا، اگر بہکا بھی دیا تو مرنے سے پہلے سب معاف کر دوں گا۔ تو میرے پیارو، نماز تو ہمارے لیے دنیا میں بھی رحمت ہے، موت کے وقت بھی رحمت ہے، آخرت میں بھی رحمت ہے، تو کون کون تیار ہے بھائی؟ جو میں نے 3 باتیں اوپر کہی نا، نماز پڑھیں گے سب آٹومیٹک آ جائے گا۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، بولو آمین۔ اللہ ہم سب کے سننے کو قبول فرمائے۔ میں پورے بلی مورا والوں آپ تمام کا بہت 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 شکریہ ادا کرتا، بھلے 5 سال کے بعد بلائے مگر بلائے تو صحیح، اور منا بھائی نے ایسا کھانا کھلایا کہ 5 سال کا وصول ہو گیا ماشاءاللہ۔ اللہ ہمارے منا بھائی بیٹھے نا، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کروں گا 2 سہیل کا، ایک اناول سے ہمارا دیکھو وہ سہیل بیٹا آ رہا ہے، ایک آپ کا بلی مورا کا سہیل میمن ہے، یہ بیچارے دونوں فکر کر کے یہ پروگرام کو تیار کیا، اور باقی آپ سب نے بھی تعاون کیا، آپ سب نے اتنا یہاں پر آ کر باتوں کو سنا، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے حنیف بھائی کا جو میرے بھائی ہیں، حسن بھائی کا، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ علماء کرام یہاں بیٹھے، ابھی جنہوں نے شروع میں قرآن پاک پڑھا آپ نے دیکھا، کہاں گئے وہ؟ مولانا بلال کا ہے، وہ دیکھو پیچھے بیٹھے مولانا بلال، یہ ہمارے پاس پڑے ہوئے کہ فرانس سے آئے، یہاں دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں حافظ، قاری، عالم، مفتی، آج ماشاءاللہ
فرانس میں پرنسپل ہے، اسکول بھی ہے، دارالعلوم بھی ہے. میرے پیارو، ہمیں ابھی آج صبح میں اس کو دیکھ کر، یہ میرے پاس پڑھا ہوا لڑکا ہے، لیکن آج صبح میں دیکھ رہا تھا کہ فرانس جہاں ہم کہتے ہیں کہ ننگا پنا ہے، جہاں ہزاروں خرافات ہے، وہاں حافظ، قاری، عالم، مفتی. اور یہاں ہمارے گجرات میں جتنے مدرسے، مسجدیں، دعوت، تبلیغ، خانقاہ، اللہ کے ولی جتنا ہے، اور ہمارا جوان نشہ کرتا ہے. ہمارا جوان کوئی کام دھندا نہیں کرتا. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اسی جوانی میں ہماری عمر برباد ہوتی ہے. سچ بولو، نشہ کرتا کہ نہیں کرتا؟ نشہ کرتا ہے، موبائل پہ رہتا ہے. ارے ماں کو ماں نہیں سمجھتا ہے. ابھی موبائل ہے نا، موبائل، اس میں ماں کا فون آئے گا نا، ماں کا فون آئے گا تو اس کا اسٹائل، ہاں ہوں ابھی جائے، ہاں ہو جائے گا السلام علیکم. گرل فرینڈ کا فون آیا تو بیبی تو کہاں ہے؟ کیوں بابا کیا ہوا تیرے کو؟ پھر پوچھے گا کھانا کھائی کہ نہیں کھائی؟ نہیں، تیرا باپ کھلانے جائے گا. ماں کو ایسا جواب نہیں دیا پیار محبت سے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے. باپ کو دھتکارتا ہے، باپ کو دیکھ کر گلی بدلتا ہے. باپ گھر میں آتا ہے تو دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے. باپ سے آنکھیں ملانے کو تو تیار نہیں ہے. ماں کے سر کے اوپر ابھی بلی مورا میں اعلان کرو، شادی ہونے والی ہے محلے میں. چلو بھائی سارے جوان، ینگسٹر جوان جمع ہو جاؤ. کون کیا کام کرے گا؟ میں دیکھ پر بیٹھوں گا. وہ کام میں دال بانٹوں گا. ارے وہ چاول بانٹے گا. ارے وہ کرسی لگائے گا. ارے وہ پانی پلائے گا. ارے وہ شربت پلائے گا. ماں کا کب پاؤں دبایا گھر میں جا کے؟ باپ سے جا کے کب معافی مانگا گھر میں جا کے؟ باہر فیمس ہونے کا تھا تو آ گیا. گھر میں ماں کو ماں نہیں سمجھائے، کچرے کا ڈبہ سمجھائے ماں کو. جب دیکھو جب کہتا ہے ماں کو گالی دیتا، ماں نکل جائے. اور ہمارا جوان نشہ کرتا ہے. نشہ، آپ کو معلوم ہے نشے والے کا کیا ہوگا؟ آخری بات سن لو، نشے والے کا کیا ہوگا معلوم ہے؟ اللہ نے جہنم بنائی ہے، اس میں نشہ والا جہنم میں جائے گا. بولو کہاں جائے گا؟ چلو جہنم میں گیا، جلتا ہوگا، تپتا ہوگا، گھرماتا ہوگا، چلاتا ہوگا، چیختا ہوگا. اور کیا کہے گا؟ پانی پانی، اللہ پانی دے دے، اللہ پانی دے دے. اوپر جو جہنمی ہوگا اس کے بدن سے جو خون نکلتا ہوگا، پیشاب نکلتا ہوگا، پیپ نکلتا ہوگا، وہ اس کے منہ میں ڈالا جائے گا. جب آئے گا نا خون، پیشاب، پیپ، تو کہے گا اللہ پانی مانگا، یہ مجھے پسند نہیں. اللہ کہے کہ دنیا میں تو وہ لیتا تھا جو مجھے پسند نہیں تھا، آج وہ دوں گا جو تجھے پسند نہیں ہے. میرے پیارو، مت کرو یہ ماں باپ کی نافرمانی، یہ نشہ، یہ بغیر کام دھندے کے پورا دن موبائل، پورا دن آپ نے دیکھا ہوگا یوں. کیا ہے میرے پیارو؟ کیا اس میں رکھا ہے؟ کیوں اپنا ایمان برباد کرتے ہو؟ کیوں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ بس سب کام کا خلاصہ کیا معلوم؟ جیسا نشہ ہے، گھومنا پھرنا ہے، موبائل ہے. میں پھر وہی کہوں گا، سب کا علاج ایک ہی ہے. بولو کیا؟ 5 وقت کی. کون تیار ہے بھائی؟ یہ کرنا شروع کرو. اچھا آپ کہتے ہوں گے مولانا اتنی ہمت سے بولتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو سب ختم ہو جائے گا، سب گناہ ختم ہو جائیں گے. میں نہیں کہتا. پارہ نمبر 21، پارہ نمبر، آیت نمبر 1 جا کے دیکھ لو. اللہ کیا فرماتے؟ اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اللہ فرماتے میرا بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے. تو کہتا نا دارو نہیں چھوٹے گا، تو کہتا نا نشہ نہیں چھوٹے گا، تو کہتا نا میرا جوا نہیں چھوٹے گا، میرا زنا نہیں چھوٹے گا. اللہ کے جو سب باتیں سائڈ پہ کر دے، نماز پڑھ لے. تیرا کام نماز پڑھنا، میرا کام گناہ چھڑانا. اور اللہ جب چھڑاوے تو کوئی کر سکتا گناہ؟ تو میرے پیارو پھر ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر، ان حالات میں بہت خطرناک حالات ہیں میرے پیارو، ان حالات میں آپ سے ایک ہی چیز کی بھیک مانگتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. بولو باقی سب عمل کریں گے، لیکن پہلا کام بالکل شروع کل سے، کل کی فجر، موت کی شام. بولو انشاءاللہ ہماری نماز قضا. ساتھ میں بولو نا، ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی یہ میرے پاس پرچی ہے، اس میں بہت سارے علماء کے نام ہیں. ایک تو میرے دوست یہاں پر بیٹھے ولساڈ سے، مولانا اشرف صاحب. وہ حق تو یہ تھا کہ مجھے یاد نہیں رہا، ورنہ میں ان کے پاس پہلے 10-15 منٹ بیان کروایا ہوتا، لیکن خیر ابھی تو کافی وقت ہو گیا. تو میں مولانا شاہد صاحب کا، میرے بیٹے کا، اور اسی طریقے سے مولانا نواز صاحب کا، مولانا بلال جو فرانس سے آئے ان کا، مولانا اشرف صاحب کا، یہ ہمارے مرحوم
عثمان کے بیٹے مولانا نعمان کا، اور اسی طرح جتنے میرے ساتھ آئے ماشاءاللہ قافلہ بڑھتا گیا، آ گئے، میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جان میں، مال میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ کوئی عبد الجبار بھائی لاکھانی، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، بلکہ کہہ دو اللہ سب مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی میرے بہت پیارے دوست محمد بھائی آئے تھے، ان کی اہلیہ یو کے میں لیسٹر میں رہتی ہے، وہ برین ہیمریج میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں روزی میں برکت کس کو چاہیے؟ پیسہ پیسہ کھپے یہ نا ابھی خالی اپنے سامنے یوں ہی ہو، باقی یوں اندر سے یوں ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک تجربے کی بات، ایکسپیرینس کی بات بتاؤں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری۔ بولو کیا نام؟ حضرت مولانا انور شاہ۔ انہوں نے ایک درود پاک بتایا اور کہا کہ ایکسپیرینس کر لو، یہ درود پاک پڑھتے جاؤ گے اللہ حلال روزی دیتا چلا جائے گا۔ ہم پڑھتے جائیں گے۔ کون سا درود پاک؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ یاد نہیں ہوگا، میرے کو معلوم ہے آپ کو یاد نہیں ہوگا، لیکن میں وہ کارڈ لے کر آیا ہوں، چھپا ہوا کارڈ لے کر آیا ہوں۔ کس کو دیا؟ منا بھائی کو دیا، مولانا شاہد صاحب کو دے دیا۔ مولانا شاہد صاحب اب میری ملاقات بھی کرتے جانا، کارڈ بھی لیتے ہوئے جانا، گھر میں جا کر یہ درود پڑھنا اور خود بتانا کہ اللہ کیسے روزی میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور نماز تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔